بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافیان اکرام، السلام علیکم. ہم آپ کی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری معلومات سننے کے لیے وقت نکالا. مرکز ولایت علی پاکستان ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ امامیہ کی ملک گیر نمائندہ جماعت ہے. میرے ساتھ علامہ رائے مزمل حسین مرکزی کوآرڈینیٹر، سید ضمیر کاظمی ڈپٹی کنوینر پنجاب، یوم عاشوراء، یوم چیلم 8 ربیع الاول راولپنڈی، سید مشتاق کاظمی ملک فیاض اوال کنوینر راولپنڈی ڈویژن، علامہ سید لیاقت حسین شیرازی اور علامہ سید اسد عباس بخاری، سید افتخار نقوی اور عاطف اسلم تشریف فرما ہے، جبکہ صدف امیر کاظمی صاحب بھی تشریف فرما ہے. مرکز ولایت علی پاکستان ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ امامیہ نمائندہ جماعت ہے. ملک بھر کے عزاداران، ماتمی جلوسوں کے لائسنس داران، امام بارگاہوں کے متولیان، واعظین و ذاکرین اور ماتمی دستوں کے سالار صاحبان اور خطباء شیعہ مساجد اس جماعت میں شامل ہیں، جبکہ ہمارے بچے سرکاری و غیر سرکاری مروجہ تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ ادارہ فروغ تعلیمات قرآن و اہل بیت پاکستان کے مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. ملت شیعہ خیر البریہ و آل محمد کے تحت زندگی بسر کر رہی ہے. پاکستان اس وقت تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے. دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں پاکستان نے عظیم قربانیاں دی ہیں. ہماری مسلح افواج کے اعلیٰ ترین افسران سے لے کر فوجی جوان تک امن و امان کے قیام کے ذمہ دار اداروں میں بھی افسران اور جوانان شہادت کے مرتبہ پر فائز ہو چکے ہیں. غیر ملکی دراندازوں سے امتیازات سے مکمل. اس وقت ممبر پہ بھی اس وقت اسٹیج پہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ عزادار ہیں ملک کے معروف جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں سید نعیم عباس کاظمی صاحب، یہ لائسنس دار ہیں امام بارگاہ کسٹوڈین ہے سید ضمیر کاظمی صاحب جو کہ آئی ٹائم کا مرکزی امام بارگاہ ہے ان کا ہے. ان کے ساتھ مشتاق کاظمی صاحب تشریف فرما ہے. ان کے ساتھ علامہ اسد بخاری صاحب چکشیہ سے ہیں، وہ بھی لائسنس دار ہیں. سید اقرار رضوی صاحب ہیں، آپ یوم عاشور کے چیلم کے 8 ربیع الاول کے جلوسوں کے 7 محرم کے جلوس کے لائسنس دار ہیں. سید صدف امیر کاظمی صاحب لائسنس دار ہیں. میں خود واعظ اور ذاکر ہوں اور مدرسہ بھی چلاتا ہوں. رائے مزمل حسین میرا نام ہے. گزارش ہے کہ تمام ملت شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ کے نمائندہ لوگوں کا یہ اجتماع ہے اور ان کی نمائندہ جماعت. حکومت کسی کو بلائے نہ بلائے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے پاکستان میں رہنا ہے، ہم لا ابائڈنگ شہری ہیں. یہ جو دوسرا سوال آپ نے کیا کہ جی آپ کی ہماری مراد ہر اس بندے سے ہے جو پاکستان کے مقتدر اداروں کے خلاف زبان درازی کرتا ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس پیڈ لوگ ہیں ہم، اس لیے ہم اپنی بات کر رہے ہیں. جو بھی بندہ افواج پاکستان کے خلاف ملک کی قیادت کے خلاف بےہودہ الزام لگا رہا ہے اور جس طرف معاشرے کو لے جایا جا رہا ہے، حکومت کو چاہیے ان کے خلاف کارروائی کرے. ہم کسی ایک بندے کے لیے نہیں آئے کہ ہم کسی ایک کو کہیں گے یہ کون نہیں کر رہا. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، پکڑے گورنمنٹ. یہاں پر ذاکر ایک مجلس پڑھتا ہے تو اس پہ FIR ہو جاتی ہے، اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ پولیس جو ذاکرین کو جو آل محمد کی شان بیان کرتے ہیں قرآن و حدیث سے ان کے خلاف متحرک ہوتی ہے، تو جو لوگ ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں ادھر پولیس کو سوئی ہے. سر میرے بھی دو ہی سوال ہیں کہ ایک پہلا سوال تو یہ کہ جس کے بارے میں آپ نے قدم کا لفظ استعمال کیا ہے ان کے بارے میں یہ پرسیپشن رکھی جاتی ہے کہ وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں طالبان کو، جو کہ وہ طالبان جو کہ پاکستان کے پرو نہیں رہے افغانستان میں. تو انہوں نے کچھ دن پہلے یہاں پر ایک ریلی بھی نکالی ہے اور یہاں پر ممکنہ طور پر غزہ میں اپنی فورس بھیجنے جا رہا ہے، جس کے حوالے سے ایران نے اس غزہ پیس پلان کو مسترد کیا ہے. آپ کی جماعت کیا سمجھتی ہے اگر پاکستان بھیجتا ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں.
पहली बात ये कि जो आपने कहा कि यहाँ पर शर पसंद आए, कालदम लोग आए, उन्होंने रैलियां निकाली। देखिए, बुराई से कभी बुराई का खात्मा नहीं होता। हुकूमत पाकिस्तान के इदारे पहले बताएं कि अगर वो लोग लॉ बाइंडिंग थे, पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद थे, तो उन्हें बैन क्यों किया, और अगर बैन कर दिया तो अब दोबारा वो फ़ायदा मंद कैसे। हम हर उस शख्स को चाहते हैं कि उसको कालदम करार दिया जाए जो किसी भी मुसलमान की जान माल के दर पे है, जो किसी मुसलमान के खिलाफ कुफरी या फतवे लगाता है। दूसरा सवाल जहाँ तक है कि गजा में फोर्स भेजनी नहीं भेजनी, ये हुकूमत पाकिस्तान का फैसला है, अफवाज पाकिस्तान का फैसला है। हमारी जो मरकज़ विलायत अली पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान के साथ हैं। जो पाकिस्तान के अदारे फैसला करेंगे हम उसके साथ हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम आइन में पाकिस्तान के पाबंद है, हमारा शनाख्ती कार्ड है, हमें जो सहूलत है वो पाकिस्तान देगा। अब पाकिस्तान के अदारे जिस मुल्क के दोस्त हैं हम उसके दोस्त हैं, जिसके खिलाफ हम उसके खिलाफ। और हमने जो समझा है सोचा है, आपकी नज़र में जो पारा चनार के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है, पिछले टाइम में भी आपने देखा कुछ टाइम कबल बहुत ज़्यादा फसादात हुए, दोनों अतराफ से लोगों को मारा गया, शहीद किया गया, इसका जो आपकी नज़र में ज़िम्मेदार है वो कौन है? बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जब ज़िया आमरीत नाफज हुई तो उस वक़्त से 3 चीज़ें आई हैं: फ़िरका वाराना दहशतगर्दी, शियों का कत्लेआम और मंशियात की खरीदो फरोख्त। ये जनरल ज़िया रजीम इसका ज़िम्मेदार है और हुकूमत को चाहिए कि उस तसलसल को ख़त्म करे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब को भी चाहिए और सियासी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ करारवाद की सज़ा दी जाए। और पाकिस्तान के पुरअमन शहरियों को, हम पाकिस्तान के बानियान की औलाद हैं, हमने अपनी जान तन माल हर चीज़ पाकिस्तान पे कुर्बान किया है और वाहिद मिल्लत शिया खैर बरिया है जिसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। हमारे जुलूसों में लाखों अफराद आते हैं, हम पत्ता तक नहीं तोड़ते। ये कानून नाफज करने वाले अदारों की जिम्मेदारी है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। हमें जानते हैं जिन लोगों के मफाद के लिए हमें कत्ल किया जा रहा है उनसे भी वाकिफ़ हैं। हम अभी आइन के तहत अपनी आवाज़ अदालत तक पहुँचा रहे हैं नेशनल प्रेस क्लब के हवाले से कि हम पाकिस्तान के अमन पसंद शहरी हैं, हमारी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सबसे ज़्यादा टैक्सेस में हमारा हिस्सा है।